مومنون کہ فلاح پا گئے وہ مسلمان الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اس پر ہم اپنے درس کو ختم کریں گے. جو اپنی نماز میں خشوع کا معنی ہے دل کو نرم کرنا، دل کی کیفیت. دل جب اللہ سے لگے، دل جب اللہ کی یاد سے لگے تو یہ معنی ہے، اور اس کو پا کر بندہ دنیا کو بھولنے لگے، دل دنیا کو بھولنے لگے اور اللہ کی یاد کی لذت کو پائے، تو اللہ فرماتا ہے جس نے مشقت کر کے اپنے دل کو عادی اس بات کا کیا، قد افلح المؤمنون، وہی مسلمان کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر میں یہ چاہوں کہ میری زندگی کے ہر وقت مجھے اللہ کی یاد کی لذت آئی، تو وہ لذت پیدا نماز ہی میں ہو سکتی ہے، جہاں مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ بندہ کلام کرتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ. تو لہذا اس ماحول کے اندر تلاوت قرآن اور زہد کی طرف زیادہ توجہ، اس بات کی طرف، اور اللہ کی رضا کی طرف کرنا. رضا کا معنی، رضا صبر سے ملتی ہوئی ایک نعمت ہے، اور رضا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے کیے ہوئے فیصلے پر راضی رہنا، اور اس بات پر یقین جما لینا کہ اگر یہ نقصان بھی جا رہا ہے تو اس میں خیر ہے، اور یہ بھی مشقت کا تقاضا ہے. اور یہ نہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا، نقصان بھی جا رہا ہے تو خیر ہے. تو میں نے کہا یہی تو حضور نے فرمایا کہ مومن کا حال بڑا عجیب ہے، اگر وہ نقصان پر صبر کرتا ہے تو آخرت میں اجر پاتا ہے، اور ملنے والی نعمت پہ شکر کرتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں اجر پاتا ہے. تو یہ نقصان کہاں پر ہے؟ جس نقصان پر اللہ کے لیے صبر کیا گیا. اور اس تو رضا بندے کے اندر جب رضا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، تو یہ عارفین اور اللہ کے قریبی بندوں کی نشانی ہے. اور رضا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے کیے ہوئے فیصلے پر بندہ جمے اور دل میں یہی کہے کہ مولا اگر یہ ٹھیک ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو یہ بھی ٹھیک ہے. اس لیے تسلیم و رضا، یعنی جس طرح کے شہداء جب جان بھی دیتے تو کہتے فزت برب کعبہ، اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، یعنی یہی میرے لیے اللہ نے لکھا تھا، یہی میرے لیے اللہ نے لکھا تھا. یہ وہ ٹپس ہیں خدا را ہم اپنی زندگیوں کے اندر آہستہ آہستہ یہ لانا پڑے گا. نہیں لائیں مرضی ہے، لائیں مرضی ہے، لیکن بچنے کا راستہ یہی ہے. اور جب میں اور آپ اس بات پر یقین کر چکے ہیں کہ مرنا مومن ہو کر ہے، جینا مومن ہو کر ہے، خدا سے بخشش چانی ہے، تو اس تمام پروسیس کا حل انہی مشوروں کے اندر ہے جو قرآن نے دیا ہے، جو حدیث نے دیا ہے، اور جو صحابہ کرام نے ذکر کیا ہے. اور بات کو اس جملے پر ختم کروں. لوگ کہیں میں پریکٹیکل نہیں کر سکتا، خود سے نہیں پڑھ سکتا. اس لیے علماء نے لکھا صحبت شیخ سے بڑی کوئی عبادت نہیں. یعنی ایسی مجلس میں شریک ہونا. پیری مریدی نام کس کا ہے؟ پیری مریدی نام ہے گیدرنگ کا، صحبت کا، جس میں بیٹھ کر بندہ کسی شخص کے پاس بیٹھ کر اپنے دل میں اللہ کی یاد کو پائے، آخرت کی حقیقت کو پائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پائے، اور وہ سامنے والا اور بیٹھنے والا دونوں کا رشتہ جیب اور دنیا کا نہ ہو، آخرت کا ہو. فرمایا یہ وہ جو صحبت ہے، یہ بندے کے دل کو تبدیل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی گیدرنگ درست کریں، اپنی صحبت درست کریں. انسان کی مثال ایک بندر کی طرح بھی ہے کہ انسان نقال بھی ہے. جس کے ساتھ بیٹھے گا تو آہستہ آہستہ اس میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ سامنے والا اس سے تھوڑا سے فوقیت رکھنے والا ہوگا نا تو وہ اس کے ماتحت چلا جائے گا. اس لیے قرآن نے ذکر کیا کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ جب تجھے بھلا دے شیطان ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے کہ جس کے پاس بیٹھ کر تجھے شیطان بھلا دے اللہ کو، اور پھر تجھے خدا یاد آ جائے، تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھنا جن کے ساتھ بیٹھ کر تو خدا کو بھول رہا تھا. لہذا آج کے درس میں ہم نے موجودہ صورتحال کے اندر ہونے والے ان معاملات پر تھوڑی توجہ کی، اور قرآن کریم فرقان حمید سے یہ ہدایت لینے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، ختم ہونے والی چیز ہے. اور دنیا دھوکہ کب بنے گا؟ کہ جب ہم اسی میں مشغول ہو جائیں، اسی میں مشغول ہو جائیں اور آخرت کو ہم بھول جائیں. یقیناً صحت کی قدر کرنی چاہیے، صحت کی قدر کرنی چاہیے، لیکن صحت کی قدر کے ساتھ ساتھ میرے دوستو بزرگوں،
صحت کی قدر کے ساتھ ساتھ کہ ہم صحت کی قدر تو کر رہے ہیں، لیکن صحت کی قدر کے ساتھ ساتھ اس بات پر پابند رہنا کہ رب تیرا جو فیصلہ ہوگا اس پر میں تیار ہوں، اور میرے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ بعض لوگ اس مرض میں مبتلا بھی ہوئے تو بعض دنیا پرست، کیونکہ جب ہم دنیا کے ہو جاتے نا تو لوگ بڑے اچھوت انداز میں نکلے، اچھا ان کو وائرس پازیٹیو آ گیا، وہ ہو ایسا جیسا کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں رہا، معاذ اللہ، جیسا اس پر بہت بڑا کوئی عذاب آ گیا ہے۔ ایک تو یہ اچھوت پنا ہمارے ماحول کے اندر آ رہا ہے۔ یقیناً جو میڈیکل حوالے سے وہ سمٹم پھیل نہ جائیں اس کے لیے جو حفاظتی تدابیر کی جاتی کہ جناب علاقے کو سیل کر دیا گیا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم جو ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ بہت بڑا گناہگار تھا کہ جس کو اس حالات میں قبر میں رکھا گیا، یہ بہت بڑا گناہگار تھا، میں نے کہا جناب یہ اللہ دیکھیں یہ گناہ کا تصور نہیں ہے۔ مومن صاحب ایمان کے اوپر جب بھی کوئی مرض آئے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم کے اندر پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بندہ بھی خوش نصیب ہے جس کو دنیا کے اندر سختی آئے، اس لیے کہ دنیا کی سختی میں وہ بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جس پر اللہ قبر و حشر کے اندر نہیں پوچھے گا۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس کا آدھا چہرہ جو ہے بڑا زخمی تھا، تو حضور نے فرمایا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ بس میں پیچھے مڑا تو میرا منہ جا کے دروازے کے اوپر لگا اور یہ زخمی ہوا۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہوا ہوگا، کچھ ہوا ہوگا۔ تو اس نے حضور سے دبے الفاظوں میں کہا یا رسول اللہ میں دراصل ایک غلط چیز کا مشاہدہ کر رہا تھا جو اللہ کو پسند نہیں، اور ایسی چیز کو میں دیکھ رہا تھا جس کا آنکھ سے دیکھنا جائز نہیں، بس وہ دیکھ کر میں پیچھے مڑا ہوں تو میرا منہ دروازے پر لگا اور یہ بھر گیا۔ تو سرکار نے کہا پھر بھی تیرے لیے مبارک ہو، اس لیے کہ جس چیز کو دیکھ رہا تھا اس کا عذاب بڑا سخت ہے، یہ جو چوٹ تجھے ابھی مل گئی اور تو نے صبر کر دیا تو خدا نے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ تو لہذا اس لیے فرمایا کہ مومن کے سر میں بھی درد ہونا، یہ مومن کی کمر کے اندر درد ہونا، یہ بدن کے اندر درد ہونا، اس پر آہو بقا کی بجائے بندہ اس پر خاموشی اختیار کرے، صبر کرے، جو علاج کا طریقہ ہے وہ بروئے کار لائے، لیکن اس کا واویلا نہ پیٹے، تو اس سے بھی اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ وہ پیاری پیاری باتیں ہیں، یہ وہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں جو آج میرے اور آپ کے دل کو اللہ کی رضا پر راضی رکھیں گی۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع۔ لوگ کہتے میرے لیے علم کی دعا کریں، میرے لیے علم کی دعا کریں، میرے لیے صحت کی دعا کریں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کیا فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں یا اللہ مجھے ایسا علم نہ دے جس میں نفع ہی نہ ہو، مجھے ایسا دل نہ دے جس میں تیرا خوف ہی نہ ہو، مجھے ایسی خواہش نہ دے جو کبھی مکمل نہ ہوتی ہو۔ کتنی دانائی کی بات ہے۔ فرما اللہم انا نعوذ بک، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من علم لا ينفع، ایسے علم سے جو نفع نہ دیتا ہو بلکہ نقصان دیتا ہو، ومن قلب لا یخشع، میں تجھ سے ایسا دل نہیں مانگتا جس میں تیرا خوف ہی نہ ہو، ومن نفس لا یشبع، اور میں تجھ سے ایسی خواہش نہیں مانگتا کہ جو کبھی پوری نہ ہوتی ہو۔ اور سرکار کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ، یا اللہ میں تجھ سے ایسی خواہش کا سوال کرتا ہوں جو تیرے کیے ہوئے فیصلے پر مطمئن رہتی ہو۔ یہ سرکار کی دعائیں اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ، کتنے مبارک کلمات اور کتنے سنجیدہ جملے جو حقیقت پر مبنی ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے خواہش مانگتا ہوں، نفس مانگتا ہوں، لیکن نفس مطمئنہ، ایسا نفس جو تیرے کیے ہوئے فیصلے پر راضی ہوتا۔ دیکھیں اللہم انی نسألک نفس، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ، میں تجھ سے خواہش کا سوال کرتا ہوں جو تیری ذات پر مطمئن ہوں۔ اور فرمایا کہ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ وتؤمن بلقائک، جو تجھ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہو، ایسا نفس مانگتا ہوں، وترضی بقضائک، اور تیرے فیصلے کیے ہوئے پر راضی رہتا ہو، وتقنع بعطائک، اور جتنا تو نے دے دیا ہے اس پر بس کرتا ہو۔ دیکھیں سرکار نے ساری کائنات کی دعا اس میں ذکر فرمائی۔ سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں اور میرے بزرگوں، اس میں سے اگر ایک بھی چیز ہماری چھوٹ گئی نا تو زندگی پریشان رہی۔ فرمایا اللہم انا نسألک بک نفسا بک مطمئنہ وتؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک، جو تو نے فیصلہ کر دیا اس پر راضی رہتا ہو، جو تو نے دے دیا ہو اسی پر بس کرتا ہو،
اور ایسی خواہش ہو جو تیری بات پر رضا کرتی ہو. تو لہٰذا ہمیں چاہیے اس کی ایک عملی مشق کی طرف ہم توجہ کریں. وائرس کتنا پھیلا، کیا پھیل رہا ہے، سارا وقت ٹیلی ویژن کی نظر کرنے کی بجائے یقیناً معلومات ضروری لے لی جائے، اور اس کے بعد جو شفا کے طریقے ہیں، جو وسائل کے طریقے ہیں، اس طرف ہم توجہ کریں. مقصود لمبی گفتگو نہیں تھی، مقصود یہ تھا کہ ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ بھی پریشانی میں ملتے ہیں. سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس وقت شیطان لعین ہمارے ایمان کو اللہ اس کے رسول سے ہلا رہا ہے، اور یہ سب سے خطرے کی بات ہے. زندگی تو ہماری گزر گئی، جو اللہ کے فضل سے بہت اچھی گزر گئی، اور آگے بھی انشاءاللہ اچھی گزرے گی. تھوڑی سی پریشانی آ جانا اگر یہ فساد ہے تو عظمتوں والی ذات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار پر کتنی پریشانیاں آئیں. حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ دیکھیں تو جب آپ کو لحد مبارک میں اتارا گیا قبر میں، تو آپ کو کفن اتنا چھوٹا تھا کہ جو سر سے چلتا تھا تو گھٹنے پر ختم ہو جاتا تھا، اور گھٹنے سے اگر نیچے لایا جائے اور پاؤں کو چھپایا جائے قبلہ تو چہرہ کو گویا کہ کھلا رہتا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ آزمائشوں میں اگر ایسا ہوتا تو میں پھر میتوں کو دفن نہ کرتا، میں احد کے شہداء کو دفن نہ کرتا، انہیں کھلے میدان کے اندر چھوڑ دیتا کہ یہ اوپر آنے والی چیل اور گدیں آ کر ان کے بدن کو نوچ لیتی اور اپنے چونچ سے ان کے بدن کو بکھیر دیتی. تو فرمائے یہ وہ آزمائش کے طریقے ہیں. یعنی یہ جو سلیقے جو سامنے آتے ہیں یہ صرف محض ایک آزمائش سے متعلق ہے کہ جس میں مومن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ عشق کا وہ معیار ہے کہ میرے محبوب اگر تو اس میں راضی ہے تو پھر میں بھی اس میں راضی ہوں، اور تو اس میں راضی ہے تو میں اس میں راضی ہوں. یہ وہ مرتبہ اور مقام ہے کہ جب نہ ختم ہونے والی زندگی قیامت کی زندگی ہے. تو کسی نے حضرت بہلول الدانہ رضی اللہ عنہ کو خواب کے اندر دیکھا. امام احمد کے سامنے جب وہ بات آئی تو امام احمد نے دیکھا اور پوچھا گیا کہ آپ نے کس حال کے اندر بہلول الدانہ کو دیکھا؟ فرما فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا کہ وہ اللہ کے حضور ایسے حاضر ہوئے. فرما امام صاحب آپ کا کیا ہوا؟ فرما میں بھی رب کے حضور حاضر ہوا تو رب نے مجھے بخش دیا. فرما بہلول کا کیا ہوا؟ فرما اس کو تو چھوڑ دو. کہنے کا کیا؟ فرما وہ خدا کے سامنے بیٹھا تھا اور خدا اپنے دستے قدرت سے اس کو کھلاتا تھا. تو یہ وہ مبارک جملے ہیں میرے دوستو. اور مومن کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن وہ ہے جو سب سے ٹوٹ کر پیار اپنے اللہ سے کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے دل کی کیفیات کو درست کرے، ہمارے دل سے جھوٹے خیالات کو نکالے، اور شیطان کے وسوسے اور جھوٹے فریب، جھوٹے مشورے، جھوٹی امیدیں جو شیطان نے ہمارے دلوں اور ذہن کے اندر ایک کالے دھوئیں کی طرح رکھا ہوا ہے جس کو ہم روشنی سمجھتے ہیں. روشنی وہ نہیں ہے، روشنی حقیقت ہے جو شریعت مطہرہ نے بیان کی ہے. لہذا روشنی کیا ہے؟ ہم نمازوں کی پابندی رکھیں، تلاوت قرآن کی پابندی رکھیں، ذکر و اذکار کی پابندی رکھیں. یہ ابھی نہیں ہوا، ایسا پہلے بھی ہوتا رہا. محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے دور میں جب طاعون آ گیا تھا تو لوگ مسجدوں کا رخ کرنے لگے، ہم مسجدوں کا رخ کرنے لگے. فرمائیے باتیں ایسی نہیں ٹلی کہ کیسے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو ذکر کرنا شفا کا ذریعہ ہے، لیکن میں اور آپ اس میں مخلص ہیں کہ نہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ استغفار، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رونا، توبہ کرنا، اجتماعیت کے ساتھ دعا کرنا، یہ اس وبا سے چھٹکارا اور جناب شفا کا ذریعہ ہے. لیکن ہم اس میں سنسیئر کیسے ہیں کہ نہیں یہ جب پتہ چلے گا کہ جو روز مرہ ہم گناہ اور لعنت کے کام کرتے تھے وہ ہم نے چھوڑے بھی ہیں کہ نہیں چھوڑے. اگر وہ بھی مسلسل چل رہے ہیں اور دعا استغفار بھی چل رہی ہے تو اس کا مطلب شیطان نے ہمارے سر پر جادو کر دیا ہے جو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے. اس لیے حضرت محدث ابن جوزی نے ایک جملہ کہا ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہمارے علاقے میں طاعون آیا تو سب سے پہلے صوفیہ نے یہ کہا کہ جو شخص جس کمینگی میں تھا، جس غلیظ گناہ کے اندر تھا، اس سے وہ زبان سے توبہ ہی نہ کرے بلکہ اس کا عملی خاتمہ کرے. تو فرمایا کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے چھپ چھپ کے جو شراب پیتے تھے اس کے مٹکے توڑے، گانا بجانے کے جو سارنگی اور باجے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، آلات غنا، اس کو انہوں نے توڑا. فرمایا جس وقت انہوں نے عملی ثبوت دیا حاجی صاحب، یعنی بالکل جب توبہ کی کہ یا اللہ اس وقت یقیناً بے حیائی کی وجہ سے عذاب آتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم میں جب بے حیائی عام ہوگی طاعون آئے گا. آج میری بہنیں یہ وعدہ کر لیں اللہ سے اور عملی شکل ہو
کہ گھر میں بھی اور باہر بھی ہم شرعی پردہ کریں، اور مرد اس بات کا وعدہ کر لیں کہ ہم اپنے باہر کی زندگی میں اور اپنے تنہائی کے مشاہدے کے اندر آنکھوں سے وہ نظارے نہ کریں کہ جس کو اللہ رسول پسند نہیں کرتا۔ یہ عملی ثبوت ہے۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ طاعون اتنا سخت تھا کہ ہماری گلیوں سے ایک ایک وقت میں 70 آدمی مرتے تھے۔ آج یقیناً کورونا کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں کہ فلاں علاقے، لیکن مجھے بتائیے کہ پاکستان میں خدا نہ کرے اتنی اموات ہوئی ہے کہ ایک ایک دن میں 70 لوگ مر رہے ہوں؟ لیکن محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے عراق کے اندر ایک ایک دن میں 70 بندے مرتے تھے۔ صوفیہ سر چوڑ کر بیٹھ گئے کہ نہ دعائیں قبول ہو رہی ہے، نہ جو اسباب ہے طاعون کو بھگانے کا۔ طاعون بمانا یہ وبائی مرض، یعنی طاعون تو ایک مرض ہے لیکن وہ ایک وبائی مرض کا نام ہے، جس طرح یہ اب دیکھیں آج یہ میرا اور آپ کا حال ہے، دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، چھتوں پر اذانیں دے رہے ہیں، لیکن مرض آہستہ آہستہ ہمارے گھروں کی طرف آ رہا ہے۔ محدث ابن جوزی کے ایک قیمتی جملے کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، غور کیجیے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عبرت کی توفیق دے۔ فرمایا کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ دعائیں کر لی، قرآن پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، رو رہے ہیں خدا کے آگے، لیکن یہ وبا رکتی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس وقت صوفیہ جو نباز وقت تھے انہوں نے فرمایا کتے کو تو تم نے کنویں کے اندر چھوڑا ہوا ہے اور کنویں سے پانی نکال رہے ہو۔ مسئلہ کسی نے کسی مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ کنویں کے اندر اگر کتا گر جائے تو کنواں پاک کیسا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی سارا پانی نکال دو۔ اب پانی پہلے کنویں کے اندر ڈنڈا ڈال کر ناپا گیا کہ کنویں کا پیندہ کہاں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کنویں میں پانی کتنے میٹر پر ہے، اتنا ہی میٹر پانی انہوں نے کھڈا کھودا اور اتنا پانی وہاں منتقل کر دیا، تو گویا کہ پورا کنواں خالی ہو گیا۔ لیکن پھر جب ڈول ڈالا تو پھر کتے کا بال آیا، گئے مفتی صاحب کے پاس، کہنے لگے ہم نے تو سب کچھ کر دیا لیکن پھر بھی بال آ رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کتا کدھر ہے؟ کہا وہ تو کنویں کے اندر ہے۔ تو کہا عقل کے دشمنوں، پہلے کتے کو تو نکال کر باہر پھینکو، جب کتے کو باہر پھینکو گے تب تو کنواں صاف ہوگا۔ تو محدث ابن جوزی کہتے ہیں صوفیاء نے ہمیں کہا جس وجہ سے یہ وبا آئی ہے جب تک اس کا خاتمہ نہیں کرو گے تو تمہارے زبانی چیزوں کا پریکٹیکل کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت لوگ ڈرے اللہ سے اور بھاگے، اور انہوں نے اللہ اکبر اپنے گھروں سے وہ گناہ کے آلات کو توڑا۔ آج بھی اگر کوئی گناہ کے چھپ چھپ کر فلمیں دیکھتا ہے یا گانے سنتا ہے، توڑ دیں ان کیسٹوں کو، مٹا دیں ان چیزوں کو، ختم کر دیں ان غلیظ تصویروں کو۔ فرمایا ہم نے غنا کے وہ آلات، گانے بجانے کے جو آلات تھے، ان ڈھولوں کو پھاڑا، ان بانسریوں کو توڑا، ان بنائے ہوئے آلات کو توڑا۔ فرمایا چند دن نہیں گزرا کہ علاقہ بالکل تبدیل ہوا کہ جو مرض ہمارے دروازوں میں تھا اب یوں تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر شفا سرایت کر گئی تھی۔ تو لہٰذا ہمیں عملی طور پر بھی اس بات کا ثبوت دینا پڑے گا، صرف بستر پر تسبیح کے دانے کے ساتھ ساتھ نیچے لوگوں کے ساتھ رویے بھی اچھے کرنے ہوں گے، تول کا میزان بھی اچھا کرنا ہوگا۔ گاڑی چلاتے ہوئے سڑک پر بھی کوئی تبدیلی ہمارے اندر آئی، لوگوں سے ملنے جلنے میں کوئی تبدیلی آئی، کسی بے سہارے کو سہارا دینے کے حوالے سے تسلی آئی، کہتے ہیں ہمارے جیب میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا سہارا دیں گے؟ ہم نے کہا اچھے جو جملے بھی بول سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نیک اچھا جملہ کہہ کر کسی کے دل کو خوش کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو آج میں اور آپ اگر تبدیل ہو جائیں تو یقیناً یہ وبا ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس درس کو میرے اور آپ کے لیے عملی شکل میں تبدیل فرمائے اور ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا معاف فرمائے۔ اور آئیے مل کر وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، اور ہمارے بزرگوں نے اللہ کی قسم اٹھائی اس بات پر کہ جس نے یہ دعا وبائی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھ کر پڑھ لی ہے وہ نہیں آئے گی۔ جب ہندوستان کے اندر طاعون آ گیا تھا، طاعون ایک گٹھلی نکلتی ہے بغل کے نیچے یا اس جوڑ میں یا کان کے نیچے، ایک بزرگ ہستی کے کان کے نیچے اسی وقت آ گئی گٹھلی اور بخار ان کو چڑھ آیا۔ ڈاکٹر ان کے پاس آیا، طبیب نے کہا منہ کھولیے، منہ کھولا، بخار بڑا شدید تھا، تو وہ کہنے لگا یہ وہی ہے وہی ہے وہی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ کہنے لگے آپ یہ کیسا کہہ سکتے نہیں، یہ ساری علامت طاعون کی ہے۔ فرمایا کہ طاعون والے مریض کو جب میں نے دیکھا تو میں نے اپنے نبی پاک کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کہ جو کسی اس مرض میں مبتلا شخص کو دیکھ کر پڑھ لے گا یہ وبا اس پر نہیں لوٹے گی، اور میں نے پڑھ لیا ہے۔ دنیا زیر و زبر ہو سکتی ہے لیکن مجھے یہ مرض آ نہیں سکتا، اور ایسے ہی ہوا۔ چند دنوں کے بعد وہ گٹھلی بھی ختم ہوگی، بخار بھی ختم ہوگی، اور دنیا اور شخصیت کو مجدد اعظم امام احمد رضا کے نام سے
ایسے کئی بزرگ ہمارے ہیں جنہوں نے اس بات پر قسم اٹھائی. آئیے مل کر پڑھیں، لیکن اپنی قبر کو یاد کرتے ہوئے، کفن کو یاد کرتے ہوئے، آخرت کو یاد کرتے ہوئے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے، اور اپنے دل کو بیدار اور اپنی روحوں کو جھنجھوڑتے ہوئے ہم اپنے اوپر سے غفلت کے پردے ہٹا کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہم لا یأتی الحسنات الا انت ولا يرفع السیئات الا انت لا حول ولا قوة الا انت یا رب العالمین. بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. مولا کریم بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. عالم اسلام پر خاص فضل و کرم فرما. یا اللہ جہاں جہاں پر مسلمان آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو اس مرض میں مولا کریم وبائی مرض میں دنیا سے گئے وہ شہید ہیں، ان کو درجہ شہادت عطا کرتے ہوئے ان کے مدارج کو بلند فرما. ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. مولا کریم اس ریاست اسلامیہ پاکستان کی حفاظت فرما. اس کے سر مولا کریم سبز ہلالی پرچم کو صحت کے ہمواری کے ساتھ ایمان اور ایقان اس وطن کے اندر مضبوط اور تیرے نظام کی بالادستی رہے. اس نظام اور اس کیفیت کے ساتھ مولا کریم یہ سبز پرچم جو اس کا ترجمان ہے اس کو اسی استحکام کے ساتھ مولا کریم اس آزاد فضا کے اندر سر بلند رکھ. مولا کریم جہاں جہاں پر مریضوں کے علاج کا سلسلہ کیا جا رہا ہے ان معالجین کی حفاظت فرما. جو ادارے کے لوگ افواج ہیں، رینجرز ہیں، پولیس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکلاء ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، سماجی حضرات ہیں، تاجر حضرات ہیں، مولا کریم علاج کے ذریعے، لوگوں کی اناج کے ذریعے، دوائیوں کے ذریعے، اچھے مشوروں کے ذریعے، علاقوں میں حفاظتی پہرا لگا کر مولا کریم حفاظت کے ذریعے نیک اور اچھی بات کر کے، تلقین اور نصیحت کر کے جو جو اپنے حلقے کے اندر مولا کریم اس وبا کے تدارک کے لیے اور اس کے دفیع کے لیے اور تیری جانب سے شفا کو لینے کے لیے اہل ایمان پر ترس کر رہا ہے، ہر ایک کی حفاظت فرما. ہر ایک کو اس کا بہترین اجر و صلہ عطا فرما. جو کلمات سورہ فاتر کے ہم نے پڑھے مولا کریم ہمارے دلوں کو شیطان سے کامل بیزاری عطا فرما. نفس کے بہکاوے سے مولا کریم ہمیں محفوظ فرما. مولا کریم ایقان و کامل عطا فرما. جب اگر ہمیں نفس بہکا بھی دے اور تو یاد آ جائے تو وہ جرت عطا فرما کہ ہم شیطان کے وسوسوں کو اپنے پاؤں کی ایڑی تلے روند کر تیرے احکام کی پابندی کے لیے مولا کریم پھر توانا ہو کر کھڑے ہو جائیں. ہمیں مجاہدے کی توفیق عطا فرما. جو گناہ ہم نے کیے مولا کریم اسے معاف فرما دے. مولا کریم استغفار کے ساتھ ہم یہ عہد کرتے ہیں اس کا اعادہ نہیں کریں گے. آنکھوں سے ہم نے گندی چیزیں دیکھی ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں اسے دوبارہ نہیں کریں گے. ہم اپنے کیے ہوئے پہ شرمندہ ہیں. کانوں سے ہم نے غلیظ چیزیں سنی ہیں. مولا کریم ہم عہد کرتے ہیں تجھ سے آئندہ وہ غلاظت نہیں سنیں گے. مولا کریم زبانوں سے ہم نے کئی اسلام اور شریعت مطہرہ اور دین کے خلاف اور اچھے اخلاق کے خلاف جو ہماری زبانوں سے غلط الفاظ نکلے ہیں مولا کریم توبہ کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کہ غلطی ہم سے ہوئی اور بڑے گندے کام ہم سے ہوئے. ہم عہد کرتے ہیں کہ اس کا اعادہ ہم نہیں کریں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں نمازوں کی ہم پابندی کریں گے. ہم مولا کریم وعدہ کرتے ہیں ماں باپ کا ادب کریں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں مولا کریم جو ہمارے دست نگر ہیں، ہمارے بچے ہیں، مولا کریم انہیں شریعت کے راستے پر رکھنے کی کوشش کریں گے. مولا کریم انہیں نمازوں کی طرف لائیں گے، خود بھی نمازوں کی طرف آئیں گے. مولا کریم انہیں خرافات اور ہر قسم کے گناہ کے کام، گانے بجانے، ان تمام خرافات سے ہم بچائیں گے اور خود بھی بچیں گے. مولا کریم اس بات کا ہم عہد کرتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی رہے گی. ہمارے گرد و نواح کے اندر جو غریب مظلوم ہیں ان کی داد رسی کے لیے جو ہم سے بن پڑا تجھے دکھانے کے لیے، تجھے جتلانے کے لیے، تیری رضا کے لیے، تیرے اس امانت کو کہ امین بن کر ان تک ہم پہنچائیں گے. مولا کریم ہم وعدہ کرتے ہیں اور تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں ہمیں اپنے عہد میں ثابت قدم رکھ. ہمیں اپنے عہد میں ثابت قدم رکھ.
ہمارے بھائیوں نے اس مجلس کو سجایا، اور مولا کریم اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرما دے۔ زمین آسمان تمام آفات و بلیات، ناگہانی مصیبت و حوادثات سے مولا کریم اس گھر میں بسنے والوں کو محفوظ فرما۔ حال میں مولا کریم جو نیک خواتین کے انتقال ہوئے ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ حاجی صاحب قبلہ کے حاجی عثمان صاحب کے مولا کریم درجات کو بلند فرما دے، انہیں غریق رحمت فرما۔ ہمارے حاجی عارف صاحب قبلہ، صابر صاحب اور دیگر مولا کریم جو بچے ہمارے مولا کریم تمام کو صحت و ہمت کے ساتھ، اپنے بچوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مولا کریم صحت کے ساتھ ثابت قدم ہو کر تیرے کیے ہوئے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے، تیری عطا کی ہوئی نعمت پر قناعت کرتے ہوئے ہم تمام کو، ان بزرگوں کو تمام کو مولا کریم زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی ہماری بہنیں ہماری بھائی ہاتھ اٹھائے مولا کریم اس درس میں شریک ہیں، تمام کی جائز مرادوں کو قبول فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ جب ہم مطمئن ہو چکے ہیں تو ہم ہوس کر کے کسی اور کے حق کو نہ کھائیں، کسی اور کے حق کی طرف نہ بڑھیں، بلکہ جن کا جو حق ہے ان کو اس طرف منتقل کرنے کے مولا کریم ہمیں توفیق عطا فرما۔ لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ۔ جتنے لوگ خیر خواہی کا کام کر رہے ہیں تمام کو برکت عطا فرما۔ مولا کریم جذبہ ویلفیئر کا بھی جو کام جو بہت ہی مختصر ہے، لیکن تیری عطا سے جن دوستوں نے مولا کریم اس ادارے پر بھروسہ کرتے ہوئے مولا کریم چیزوں کو دیا، ان کا دینا قبول فرما۔ جو مدارس کی خدمت ہمارے ساتھ کرتے ہیں، جو مولا کریم ہمارے ساتھ غریبوں ناداروں کی خدمت کرتے ہیں، اور جو دیگر اور دینی اور نیک اور اخلاقی کام کی ترویج کے لیے مولا کریم جو اپنے رزق حلال میں سے حصہ ملا کر ہمیں تیری امانتوں کو امین بناتے ہیں، مولا کریم ان کی امانتوں کو قبول فرما، ان کے دیے ہوئے میں اور برکت عطا فرما، اور ہمیں مزید استقامت کے ساتھ اس معاملات کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ جذبہ ویلفیئر کے جن بچوں نے حالیہ طور پر اسپرے کر کے مولا کریم اپنا ایک اچھا اقدام پیش کیا ہے، ان کی معاونت کرنے والے، ان کے ساتھ سپورٹ کرنے والے، ان کے ساتھ مولا کریم معاونت کرنے والے اور مدد کرنے والے تمام کو بے بہا برکت عطا فرما، اور جتنے لوگ مولا کریم جو خیر خواہی کا کام کر رہے ہیں تمام کو برکت عطا فرما۔ پاکستان کو سلامتی عطا فرما، اس وبا کا جلد دفیہ فرما، اور مولا کریم پھر وہ رونق اس وطن کے اندر اہل اسلام کے لیے مولا کریم اپنے فضل سے نافذ فرما۔ اس وباؤں کو کفار کی طرف منتقل کر دے، تیرے دین کے دشمنوں کی طرف منتقل کر دے، اہل اسلام کی مدد فرما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا رب العالمین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سلام کے جملے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قصیدہ بردہ شریف کے اندر ایک شعر ہے جس کا ایک حصہ امام بوصیری کو خواب میں حضور نے خود بتایا علیہ السلام۔ امام بصری نے ایک شعر لکھا تھا، فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ، کہ میرے علم کا تو یہی خلاصہ ہے کہ آپ بشر ہیں۔ آگے کا مصرع یاد نہیں آ رہا تھا کہ کیا جوڑا جائے، تو سرکار علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ یہ جملہ اس کے ساتھ جوڑ دو کہ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، کہ ایسے بشر ہیں کہ وہ اللہ کی کائنات میں سب سے افضل اور خیر ہیں۔ آج اسی شعر مبارکہ کو جو سرکار کی زبان مبارکہ سے سید العاشقین جناب امام بوصیری علیہ رحمہ کو تفیض ہوا، آج ساری امت کی شفا کے لیے، ان گھر والوں کی صحت و شفا کے لیے، اور تمام درس میں شامل بزرگوں کی اور ہماری بیٹیوں ہماری ماؤں کی شفا کے لیے پڑھتے ہیں۔ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا، انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مل کر توبہ کی نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برحمتک۔